السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے بعد اب گھاٹم پور مدرسہ اسلامیہ پر یوگی جی نے بلڈوزر چلوا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یو پی حکومت مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بند طریقے سے کام کر رہی ہے۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر بہسنکھیک سماج کو خوش کرنا بی جے پی کی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن نام نہاد سیکولر سیاسی پارٹیوں کی خاموشی اس ملک میں سیکولرزم اور جمہوریت کی پول کھولنے کے لیے کافی ہے۔ گھاٹم پور مدرسے کے خلاف کی گئی کارروائی یہ بتاتی ہے کہ انتظامیہ نے حکومت کے اشاروں پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے ہی یہ کارروائی انجام دی ہے۔ یو پی بھولیک کی ویب سائٹ پر درج معلومات کے مطابق مدرسہ اسلامیہ کے پرنسپل انتظار احمد کی باتوں میں سچائی نظر آتی ہے۔ ان کے بقول جس خسرہ نمبر 255 پر مدرسہ موجود تھا اس زمین پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہے۔ میں نے بھی جب اس زمین کی تفصیلات معلوم کی تو مذکورہ خسرہ نمبر کے خلاف کسی مقدمے کی جانکاری نہیں ملی، جبکہ خسرہ نمبر 257 یو پی بھولیک میں درج تفصیلات کے مطابق کھلیان کی زمین ہے اور 258 کے سامنے آبادی درج ہے۔ ان دونوں زمینوں کے خلاف بھی کوئی معاملہ درج نہیں دکھایا گیا ہے، لیکن چونکہ مقدمے کی بات پرنسپل انتظار احمد نے تسلیم کی ہے، اس لیے انتظامیہ کی جانب سے عائد الزام خسرہ نمبر 257 اور 258 کے حق میں درست مانا جا سکتا ہے۔ لیکن ان دونوں زمینوں پر چل رہے مقدمے کے سبب خسرہ نمبر 255 جس پر مدرسہ بنا ہوا ہے اس پر کارروائی کو کسی بھی صورت جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان تفصیلات کے بعد بھی انتظامیہ کی جانب سے عائد اس الزام کو اگر درست مان بھی لیا جائے کہ مدرسہ غیر قانونی زمین پر تعمیر تھا، تو بھی جب تک کورٹ خود مدرسے کو منہدم کرنے کا حکم نہیں دے دیتا، مدرسے کے خلاف کسی بھی انہدامی کارروائی کو درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کارروائی کو اس لیے بھی صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ انہدامی کارروائی میں ضروری رولز اور ریگولیشن کو بھی فالو نہیں کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے بقول اگر انہوں نے اس کارروائی کے لیے پہلے سے کوئی نوٹس جاری کی تھی تو ضلع انتظامیہ کو نوٹس کی کاپی میڈیا اور عوام کے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ بھی واضح کرنا چاہیے کہ نوٹس کی تعمیل مدرسے کے کس ملازم یا ذمہ دار نے کی تھی، ساتھ ہی نوٹس ریسیو کرنے والے کے دستخط کو بھی ویریفائی کیا جانا چاہیے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے دی جانے والی صفائی میں کتنا جھول ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ضلع انتظامیہ انہدامی کارروائی کے پہلے جاری کی جانے والی نوٹس ابھی تک دکھانے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ مدرسے کے خلاف ہوئی کارروائی صحیح ہے یا غلط، اس بحث میں نہ الجھ کر یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آخر مسلمانوں سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، جس کے چلتے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے واقعات میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو اپنے سیاسی، مذہبی اور خانقاہی رہنماؤں سے پوچھنا چاہیے کہ آخر وہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے ساتھ کس طرح کھڑے تھے کہ اشرفیہ مبارک پور کے فوراً بعد ہی گھاٹم پور مدرسے پر بلڈوزر چلا دیا گیا اور ملت کے تمام خیرخواہ تماشا دیکھتے رہ گئے۔ آخر اس طرح کھڑا رہنے کا کیا فائدہ ہے کہ قائدین کھڑے بھی رہیں اور حکومت مسجد و مدارس کو غیر قانونی طریقوں سے مسمار بھی کرتی رہے۔ پہلے اشرفیہ مبارک پور اور اب مدرسہ اسلامیہ گھاٹم پور، کل کسی اور مسجد یا مدرسے کا نمبر بھی ضرور آئے گا۔ مسلمانوں کے تعلیمی اور مذہبی مقامات کو نشانہ بنانے کا یہ گندا کھیل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مسلمانوں کے مذہبی اور سیاسی قائدین ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے کا ناٹک کرتے رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اٹھنے، بیٹھنے یا کھڑا رہنے سے جمہوریت میں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چیز ہے جو ہندوستان میں مسلمانوں کی بدحالی کو دور کر سکتی ہے تو وہ مسلمانوں کا پولیٹیکل امپاورمنٹ ہے، جس کے بارے میں مسلمانوں کے خود ساختہ ٹھیکیدار اور خانقاہی شخصیتیں بات کرنے سے کتراتی ہیں۔ مسلمانوں کے چاہے جتنے برے دن آ جائیں، لیکن مسلمانوں کی نمائندگی کا دم بھرنے والے مسلم سماج کے بھکشک اور ملی تنظیمیں جمعیت علماء ہند جماعت اسلامی صف اول میں موجود مقررین، شعراء اور علماء کرام زکوٰۃ کے پیسوں سے غریب مسلمانوں کی باز آبادکاری سے زیادہ کچھ نہیں سوچتے۔
मैं उन मुस्लिम रहनुमाओं और आलिमों से जानना चाहता हूं कि आप और कितने मदारिस व मसाजिद को मिस्मार होते हुए देखना चाहते हैं, कितनी लाशें अभी और दरकार हैं जिससे आपके मुर्दा ज़मीर को ज़िंदा किया जा सकता है। अगर आपकी गैरत मर नहीं गई है तो खुदा के लिए मुसलमानों की हालत पर तरस खाइए और पूरे मुल्क में मिल्ली क़यादत को मजबूत कीजिए, क्योंकि आज किया जाने वाला यह काम अगर नहीं किया गया तो याद रखना कल आपको ना तो ज़कात देने वाले लोग मिलेंगे, ना ही आपके ज़कात और खैरात की शक्ल में हासिल करदा इमदाद लेने वाले अवाम। इसलिए गैरों की सियासी ग़ुलामी को छोड़कर अपनी एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार सियासी क़ुव्वत को तरजीह दीजिए। यही वो वाहिद इलाज है जो मुसलमानों के अच्छे दिन ला सकता है। एक आखिरी बात आम मुसलमानों से और कहना चाहूँगा कि बीजेपी को गालियाँ देना बंद कीजिए। अगर हकीकत में आप मुसलमानों का भला चाहते हैं तो हुकूमत के साथ साथ अपने सियासी, मजहबी और खानकाही सरबराहों से सवाल करने की हिम्मत करें, क्योंकि हुकूमत से ज़्यादा मुसलमानों की बर्बादी के यही लोग ज़िम्मेदार हैं। इनसे पूछिए कि वो कब सियासत जैसे अहम और हसास तरीन मसले पर आवाम को सही जानकारी देंगे और मुस्लिम मसाइल के हल के लिए संसद से लेकर सड़क तक जद्दोजहद की शुरुआत कब करेंगे। मुझे मालूम है कि ये काम आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल करते रहें, क्योंकि सवाल करने से ही मसाइल का हल निकलेगा। आज बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।